الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اس خوش نصیب بندے کا ذکر فرمایا جس بندے کا دل اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دے، اور یہاں پر اس بد نصیب کا بھی ذکر ہوا جس کا دل اسلام کے لیے تنگ ہو جائے۔ اسلام کے لیے شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوتے جائیں فوراً انہیں قبول کرتا جائے اور ان پر عمل کرتا جائے۔ اسے کہتے ہیں کہ بندے کا شرح صدر ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلام کے قبول کرنے کے لیے، اسلامی احکامات کو اپنانے کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے نزول کا زمانہ تھا، جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان فوراً آمنا و صدقنا کہتے جاتے۔ یہ اسلام جو ہے نا بندے کے لیے اس طرح پسندیدہ ہو جائے، یہ شرح صدری کی نشانی کیا ہے؟ جیسے کوئی بندہ پسندیدہ غذا، من پسند غذا کو چاہتا ہے نا، اسی طرح کر کے وہ اسلام کے احکامات کو چاہے۔ اسلامی احکامات جیسے سخت گرمی کے موسم میں بندے کو ٹھنڈا پانی کتنا پسند ہوتا ہے یہ نہیں؟ اور مختلف مزاج کے لوگ جو ہیں، وہ طبیعتوں کے لوگ جو ہیں، وہ کیسے کیسے چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کر کے اسے اسلامی احکامات میں بھی ایک طرح کی خنکی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مالک نے حکم دیا ہے، میں تو بھائی اس پر عمل کروں گا، ہاں میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ ہاں جی، اب ذرا اندازہ لگائے نا، یہ تو صرف عبادات ہیں، میں عبادات کی بات کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے عام احکامات جو ان کی بات کر رہا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا دل رب نے اسلام کے لیے کیسے کھولا تھا کہ وہ جان دینے کے لیے کیسے دوڑ کے جاتے تھے، جہاد کے لیے کیسے بھاگ بھاگ کے جاتے تھے۔ باپ بیٹا ہیں تو وہ گھر میں قرآن اندازی کر رہے ہیں، ابا کہتا ہے میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے تو کیوں ہونا چاہتا ہے؟ میں ہونا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام جنگ پہ روانہ ہونے لگے، دو باپ بیٹے ہیں، کبھی ان کے گھر سے اونچی آواز نہیں آئی، اس دن زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں۔ باہر نکلے بیٹے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا یار، ابے کے ساتھ اس طرح کیوں الجھ رہا تھا؟ اس نے کہا بات کوئی اور ہوتی تو پھر بات بھی اور ہوتی، آج میں نے کہا کہ میں نے جانا شہید ہونے کے لیے، ابا کہتا ہے میں نے جانا ہے، اسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہمارا۔ اندازہ لگائیں، اسی بات پہ ہمارا اختلاف ہو گیا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کیسے کھولے تھے۔ آج میں آپ کو یہ تو ایک اونچی بات نا، اپنے معاشرے کی بات بتاتا ہوں، لوگوں کا دل تنگ کیسے ہوتا ہے، لوگوں کا دل خوش کیسے ہوتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے، ہم نے خود دیکھے ہیں، جو گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا دل لگا رہتا ہے عبادت میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے قرآن کریم، ان کا دل اچاٹ نہیں ہوتا، دل تنگ نہیں ہوتا ان کا۔ وہ ایسے خوش ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، قرآن کریم کو پڑھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر، ایسے دل ان کا خوش ہوگا جیسے ایک مچھلی جو ہے نا دریا میں، سمندر میں خوش رہتی ہے، ایسے ان کا دل لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و فکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے میں، قرآن کریم کو سیکھنے میں، تفسیر کے پڑھنے میں ہیں جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے میں ان کا دل لگتا ہے۔ یہ ہے شرح صدر کی نشانی۔ اور جس کا دل تنگ ہو جائے، اس سے آپ گھیر کے بھی لے کے آئے نا مسجد میں، فوراً ٹائم دیکھتا رہے گا، جمعے میں آ گیا بیچارہ، ہفتے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، ٹائم دیکھتا رہے گا، وقت کا اتنا پابند ہوگا، وہ 3 گھنٹے پورے شادی حال میں بیٹھا رہے گا، پہلے جا کے منہ اٹھا کے، وہاں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہے یا نہیں؟ 3 گھنٹے پہلے بیٹھا رہے گا روٹی کے انتظار میں، ہیں جی، جب بھی کچھ جناب ٹینٹ یہاں سے ہلے گا، بوتھا اٹھا کے دیکھے گا، وہ آ نہیں رہی روٹی، وہ آ نہیں رہی روٹی، ایسے بابلے کتے کی طرح دیکھے گا، وہاں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جیسے مسجد میں آ کے بیٹھے گا فوراً تکلیف شروع ہو جائے گی، مولوی صاحب 3 منٹ اوپر ہو گئے، یہ کیا کیا آپ نے سجدے میں ایک بار 2 تسبیحیں زیادہ پڑھ دی ہیں، مرتے مرتے بچاؤں میں تو، ہاں چھری پھرنے والی تھی میرے گلے پہ، بڑا اوکھا بچاؤں میں تو، سانس بند ہونے لگا تھا، وہی بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کے آئے گا بغیر کسی سہولت کے، اور بڑا فریش ہوگا وہ، کیوں کہ اس کا دل جو ہے گندگی کے لیے کھل چکا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہو رہا۔
اس کے دل میں گندگی غلاظت آ گئی ہے، پلیدگی اس کے دل میں آ گئی ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل کیسے ہوگا؟ وہ گناہ کی طرف بھی مائل ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، رات کو لوگ جو ہیں نا، بوڑھے بوڑھے کھاپڑ لوگ جو ہیں، وہ بھی ساری رات جناب موبائل پہ لگے رہیں گے، چیٹ کر رہے ہوں گے، ساری رات چیٹ کر رہے ہوں گے، موبائل پہ لگے ہوں گے، اور لڑکیوں کے ساتھ لگے ہوں گے، بوڑھے نوجوان لڑکوں کی تصویریں لگا کے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسے۔ جیسے مسئلے میں آئے گا فوراً گھوگھو پڑنا شروع ہو جائے گا، گلا گھٹنا شروع ہو جائے گا اس کا، ہے یا نہیں؟ عرب کا ایک بچہ تھا، اس نے اپنے دادا سے پوچھا، ہاں جی، دادا سے کہنے لگا، دادا مجھے سمجھ نہیں آتی ساری رات مصلی پہ کیسے گزار لیتا تم، اس طرح ہم سے تو بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا میں، شرع صدر والا، اسلام کے لیے جس کا شرع صدر ہو جائے اور اسلام کے لیے جس کا دل تنگ ہو جائے، یہ ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے دادے پوتے کا جو مکالمہ ہے نا بامی، یہ بڑا مدد دے گا آپ کو، بہت زبردست بات ہے، یہ زندگی ساری کے لیے پلے باندھ لیں۔ پوتے نے دادے کو کہا کہ دادا سمجھ نہیں آتا کہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اور تیرے پاس قرآن ہوتا ہے، یہ تسبیح ہوتی ہے، کبھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ رکھتے تو تسبیح شروع کر دیتا ہے، تم مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ایسا کیسے کر لیتا ہے تم۔ اس نے کہا بیٹا جیسے تو ساری رات بستر میں پڑا ہوا، بستر میں لیٹا ہوا، تم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ان طرح کی چیزوں پہ، ٹویٹر پر کے، انسٹاگرام پہ لگا رہتا ہے، تجھے لیٹے ہوئے نیند نہیں آتی، ہاں جی، مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت مصلی پہ نہیں سونے دیتی، تجھے ان چیزوں کی لگن ہے، مجھے اس کی لگن ہے، ہاں جی، بس لگن کا فرق ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، دادے کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، پوتے کا دل گناہ کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اب ذرا اندازہ لگائیں، اسلام کے لیے اس کا دل تنگ ہے، اسی کو قرآن پکڑا کے بٹھا دیں فوراً پریشان ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہیں پہ، ویسے تو لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، کل خانے پہ بیچارے پکڑے جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، آگے پیچھے تو نہیں پڑھتے، چلو کسی کے لیے پڑھتے ہیں، رب بلائے تو نہیں آتے، رب نے بلایا نا، حی علی الصلاۃ، یہ رب کا پیغام تھا نا، کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی بندہ فون کرتے فلانا مار گیا تو نماز پڑھنی ہے، فوراً پہنچیں گے سارے، اس کا مطلب ہے بندہ بلائے تو آتے ہیں، رب بلائے تو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو اسی طرح کا حال ان کا ہوا ہے، ہاں جی، کل خانے پہ قرآن پڑھیں گے، آگے پیچھے نہیں پڑھیں گے، کل خانے پہ آ گئے جناب، قرآن پاک اٹھا کے تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے، ہاں جی ٹائم ہو گیا، ہاں جی ٹائم ہو گیا، مرتے نہیں مرتے، دل جو تنگ ہوا پڑا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ان کی جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے۔ اور آج سینے کے تنگ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی آپ کو یہ بھی بتاؤں، بہت سارے لوگ یہ بولی بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، یعنی علم نہ پڑھی زیادہ، یہ بلے شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اب بندہ پوچھے بلے شاہ رحمہ اللہ نے جو کہا ہے، بلے شاہ رحمہ اللہ کی بات کو تیرے جیسا لچا زیادہ سمجھ سکتا ہے یا دیندار عالم سے صحیح سمجھ سکتا ہے؟ ہاں جی، بلے شاہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا، یہ آپ نے ان لوگوں کو فرمایا ہے، ان مولویوں کو فرمایا ہے جو مولوی رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی بات نہیں کرتے، اپنے روٹی کے جھگڑے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے بیٹھے ہیں، انہیں کہہ رہے ہو اس علم تو بس کر دے، تم اے علم چھڑ دے، تو نہ کر، تیری مہربانی کو بات وہ کر جو کرنے والی ہو، ہیں وہ کہتے ہیں نا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، وہ کہتے ہیں ملا یہ لمبے سفر پہ نہ لے جا، ہمیں کوئی یار کی بات سنا دے، چاہے یہیں پہ سنا دے، بس ہمیں یار کی بات سنا دے، علم بس کری، یہ جو تیرا علم ہے نا لڑائی والا، یہ جو تیرا علم ہے نا روٹی والا، یہ جو تیرا علم ہے نا جھگڑے والا، اسے اپنے پاس رکھ، مجھے صرف وہ علم پڑھا جو مجھے میرے رب تک لے جائے، میرے حبیب تک لے جائے، بس مجھے تو اس علم کی ضرورت ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا، یہ جو کمینے ہیں لبرل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی علم پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بہت سارے لوگوں کے منہ سے ہم نے خود سنا، بلا مبالغہ بہت بڑی تعداد ہے جن کے منہ سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو علم اس لیے نہیں پڑھتے کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن پکڑے جائیں، اندازہ لگائیں، قیامت والے دن پکڑے جائیں، کہتے ہیں چلو مولوی پکڑے جائیں گے نا، انہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتہ کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کہتا یہ تو پتہ۔ میں نے کہا پھر چھوڑتے ہو؟ کہتا وہ تو چھوڑتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتہ بھائی جناب غیبت کرنی، چغلی کرنی، حرام خوری کرنی، ارتکاب کرنا اس طرح کے غلط کاموں کا گناہ ہے؟ کہتا یہ تو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کس چیز پہ بچنا چاہتا ہے تو؟ مولوی پکڑا جائے گا تو بچ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا جو علم ہے، رب تعالیٰ نے جو علم نازل کیا ہے وہ جہنم جانے کا سبب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب بیوقوف ہیں۔ اور یہ تو بات بڑی زبان زد عام ہے کہ مولوی نہیں بخشا جاتا، بھائی مولوی کی بخشش نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کم از کم ملعون انسان یہ تو ماننا تیرا امام دوزخی ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جس نے تیری ماں کا نکاح پڑھایا وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ جس نے تیرے ابے کا جنازہ پڑھایا وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ جس نے تجھے قبر میں دبنا ہے نا وہ بھی جہنمی ہے۔ اب جو بندہ تیرے لیے دعا مانگے گا، جہنمی کھڑا ہو کے تیرے لیے دعا مانگا، بتایا تو جنت جائے گا؟ پھر
ہیں مولوی صاحب دعا کر دیں. میں نے کہا مولوی تو خود بخشا ہوا نہیں جہنمی ہے, تو جہنمی سے دعا کروا رہا, بغیر مرتا نہیں تو, شرم نہیں آتی تجھے, کیا کہہ رہے تو؟ عجیب نظام ہے, دماغ خراب ہے ان کا. مجھے مولوی نہیں بخشا جاتا بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. میں نے کہا جسے تو وفد کا امیر بنا کے کھڑا کر رہا ہے مسلح پر, ہیں یار, کو بندہ کہیں پہ جائے نا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے تو کسی کو امیر بناتا ہے وفد کا, امیر الوفد ہوتا ہے. امیر الوفود بن کے کوئی بندہ جاتا ہے نا, امیر الجیش بن کے جاتا ہے, اس جو کہیں پہ کوئی وفد جا رہا ہے ان کا ایک امیر ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے, امیر عزت دار کو بنایا جاتا ہے یا کمینے کو؟ عزت دار کو بنایا جاتا ہے نا. تو امیر جسے بنایا جائے گا اسے اچھا سمجھ کے بنایا جائے گا یا دوسری سمجھ کے بنایا جائے گا؟ یار جب بندہ عام کسی بندے سے ملنے جائے تو کسی عزت والے کو بناتا ہے, تو جسے رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے بندہ جسے آگے لے کے جا رہا ہو وہ جہنمی ہوتا ہے. عجیب پاگل ہے تو یار, دماغ خراب ہے تیرا. کہتے مولوی بخشے گا میں نہیں رکتا, پھر میں کہ تو واقعی نہیں رکتا ہے, جہنم جان تو ان جانا ہی. کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ یہ کہے نا کسی کو تیری بخشش نہیں ہونی, حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا, پھر وہ جائے گا جنت. اللہ اکبر کبیرہ. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا اپنی وفات کے بعد, تو کانپنے لگے, جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ڈر کیوں رہا ہے؟ انہوں نے کہا مولا تیری بارگاہ سے ڈر لگ رہا ہے, کہیں کہ یہ نہ ہو کہ مجھے عذاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے میں نے عذاب دینا ہوتا علم کبھی بھی نہ دیتا تجھے. علم میں نے دیا تجھے اس لیے کہ تجھے عذاب نہ دوں, عذاب سے بچانے کے لیے تو تجھے علم دیا ہے. اور آج قوم کہتی ہے کہ جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے پاس علم ہے, اور کہتے ہیں ہم اس لیے علم نہیں پڑھتے کہیں یہ نہ ہو کہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں, جہنم چلے جائیں ہم. چلو مولوی جائیں جہنم کے لیے, یہی علم پڑھ کے بیٹھے ہیں, یہی جائیں گے جہنم میں, آپ پہ بھگتتے رہیں گے. بتائیں یا سینہ تنگ ہوئے نہیں ہوئے ان کا؟ ناول دے دیں, ان کو ڈائجسٹ دے دیں, اس طرح کی بے حیائی قسم کی کہانیاں دے دیں, لڑکیاں لڑکے نعوذ باللہ من ذالک پوری رات پڑھتے رہیں گے. ایسے اندھا دھند لگے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں, پڑھ رہے ہیں جناب رات دن, ہیں سینہ جو کھل گیا ان کا گناہ کے لیے. لیکن ان کو اسلامی کتاب, دینی کتاب, عقائد اسلامی کی کتاب پکڑا دیں, 2 منٹ نہیں پڑھیں گے. اچھا بھلے مولوی شکایت کرتے ہیں جب انہیں کہیں نا یار مطالعہ کیا کرو, حضرت صاحب دعا کریں, نیند بہت آتی ہے, کتاب اٹھاؤں نیند آ جاتی ہے فوراً. ہیں تو میں کہتا ہوں یار یہ بتا, عام لوگوں کو بھی یہ ہمارا پیغام ہے, تم لوگ جو باقی سارے کام کرتے ہو, صبح اٹھ کے جاتے ہو مزدوری کرنے کے لیے, کبھی اس کے لیے بھی ہمیں کہا ہے کہ دعا کریں. اور 10 بچے آپ کے ہو گئے, کبھی یہ کہا تھا ہم سے بھی دعا کریں بچے بھی, کوشش کر لیں ہم بھی, کبھی کہا تھا؟ کہتا نہیں وہ تو نہیں کہا تھا. میں نے کہا جب نماز کا کہا جائے کہتے دعا کریں. جی مولوی صاحب آپ کا کام ہے دعا کرنا. میں نے کہا آپ بھی تھوڑا سا ہڈیوں کو ہلائیں, آپ بھی تھوڑا سا ہلیں. ہیں آپ بیڈ پہ پڑے رہے ہیں بوتھا اٹھا کے جیسے گدھا مرا ہوا ہو. میرے آقا علیہ السلام نے خود مثال دی ہے یہ والی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ بدترین بندہ ہے جو دنیا کے معاملات میں تو بھاگتا دوڑتا ہو, ہر چیز جانتا ہو, ہیں اور فرمایا کہ ساری رات بندہ سوئے رہے ایسے جیسے گدھا سوتا ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے جیسے گدھا سوتا ہے ایسے سوئے رہے ہیں, اور دین کے معاملات میں اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ صفر ہوں, کچھ بھی نہ ہو اس کی. آج دیکھیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سر. کتنے سارے نوجوان طبقے, ابھی آپ کو آئنسٹائن نکلتے ہوئے باہر, نیوٹن نکلتے ہوئے باہر دکھائی دیں گے, بڑے بڑے فلاسفر ہوں گے, گلیوں سے محلوں سے نکلیں گے, وہ باہر نکلتے ہوئے کہیں گے یہ بدھو ہیں سارا, انہیں کیا پتا ہیں. یہ سینے کے تنگ ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر اپنے دین کے قریب نہیں آنے دیتا. ہاں مسجد میں آ بھی جائے تو بیچارہ ایسے گھسا پٹا منہ لٹکا کے بیٹھا ہوگا, یار مر گئے ہیں یار, مولوی صاحب نے درس شروع کر دیتے تھے, درسوں کو گالا ہے والی. ایک بندہ شروع میں جب میں آیا تو ایک بندہ مجھے پکڑ لیتا تھا, میں درس دیتا تھا رمضان شریف میں صبح کو بھی اور عصر کو بھی اور عشاء کے بعد, پھر اس نے مجھے پکڑ لیا. ہاں جی ایگی گل ہے, سویرے بھی پھڑ لیں دوپہری پھر پھڑ لیں شامی پھر پھڑ لیں تھی, ایگی طریقے توڑا. میں یار ہوں میں تینوں کی کما. اچھا ایسا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیچارے کا پھر دل کھولا. ہاں جی پھر جس دن درس نہ ہوتا وہ مجھ سے پوچھتا ہاں جی آج درس کیوں نہیں ہوا. میں کہا یار 3 درس کو گالا ہے کرنے والی, کہنا جی 4 کر دو تسی. میں نے کہا یہ ہے نا بات, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دل کھول دے پھر اسلام کے لیے ہیں, اس کو پھر چسپ پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اپنی من پسند غذا کو جو بندہ جیسے چاہتا ہے نا, ایسے اسلامی احکامات کو چاہے, ایسے دین کو چاہے, دینی کتابوں کو چاہے, ایسے جناب رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو, کے فرامین کو چاہے, آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف اس بندے کے اندر. یہاں تو صرف آپ یہ کہہ دیں نا جی آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں, اگلی میں جگہ خالی ہے, بندے کی بےزتی ہو جاتی ہے. مولوی نے مجھے کہہ دیا یار اگلی صف میں آ جا, کوئی عزت نہیں ہے ہماری تو بھائی, مولوی نے کہہ دیا, میں بےزتی ہوگی ہماری تو بھائی. لیکن قربان جائیں, حضرت امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, گلی میں کھڑا ہو کے کہنے لگا جی مجھے حدیث سنا دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو بلایا, مائی سے لٹا کے کوڑے مارو 30.
ہاں جی، اسے 30 کوڑے میں مارے گئے، بعد میں میں بٹھا کے ہاں تجھے شرم نہیں آئی گلی میں کھڑا ہو کے حضور کی حدیث پوچھتا ہے، بے ادب ہے تو ہیں؟ بعد میں جب حدیثیں سنائیں اسے تو وہ بندہ پتہ کیا کہنے لگا، کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا امام صاحب مہربانی کرتے کوئی 4 کوڑے زیادہ مار دیتے، حضور کی حدیثیں تو زیادہ سن لیتا میں آپ سے، کوئی 4 کوڑے زیادہ لگ جاتے، چلو حدیثیں تو اور مل جاتی ہیں سننے کے لیے۔ اندازہ لگے جن کے دل میں تڑپ تھی وہ یہ لوگ تھے۔ ایک بندہ مصر سے سفر کر کے مدینے آتا ہے، مدینے جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیوں آیا تو؟ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی مصر سے آیا ہوں۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا دعا قنوت سیکھنے آیا ہوں۔ مصر سے دعا قنوت مدینے سیکھنے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے، وہ اتنا سفر کیا تو نے دعا قنوت سیکھنے کے لیے، کمال ہے۔ جہاں جذبہ اور تڑپ ہو یہ ہوتا ہے، اور جہاں بالکل جن کا سینہ تنگ ہو چکا ہو، غلاظت سے بھر چکا ہو اسلام کے معاملے میں، ہاں جی، وہ پھر جناب وہ مرے پڑے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جناب ان کا دل مائل نہیں ہوتا، دل نہیں کھولتا ان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، میں اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کے ساتھ اسے ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بد نصیب کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما دے، یعنی اسے گمراہی میں رہنے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیسے تنگ کرتا ہے؟ یہ حرجن کا لفظ معنی جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرجن کا معنی یہ ہے کہ حرجن اس درخت کو کہتے ہیں جو خاردار اور جھاڑیوں کے اندر ہو، بہت بڑا جھنڈ ہو درختوں کا، اس کے اندر درخت جو ہو اسے کہتے ہیں حرج۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں پر نہ کوئی چرواہا پہنچ سکے، نہ کوئی بکری پہنچ سکے اس کے پتے کھانے کے لیے، کوئی بھی نہ پہنچ سکے، اسے کہتے ہیں حرج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں، فرمایا کہ یہ جو بدبخت ہے نا جس کا دل اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح کر کے یہ بھی اسلامی احکامات تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح بکری اس درخت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اندازہ لگائیں۔ اسے بھی رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنے قرآن کے درس کے قریب نہیں آنے دیتا، اسے بھی رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنی دینی کتابوں کے قریب نہیں آنے دیتا، اس کو پرے ہی رکھتا ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ۔ اور آگے مثال پتہ کیا دی رب تعالیٰ نے؟ میں جس کا دل تنگ ہو جائے نا، اسلامی احکامات اسے سنانا، سمجھانا، اسے اسلام کے قریب لانا، اسے مسجد میں بٹھانا، اسے قرآن پاک کی تعلیم پہ لگانا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگانا، ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے کأنما یصعد فی السماء، میں جیسا کہ اسے آسمان پر چڑھنے کا کہہ دیا ہو، آسمان پر چڑھنے کا کہہ دیا ہو، اسے کہا جائے کہ آسمان پہ چڑھ، یا گھاٹی ہے اس کے اوپر چڑھ، بلند پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ۔ اترنا تو آسان ہے نا، چڑھنا مشکل ہے یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں اس بندے کا حال وہی ہے، اسلامی احکامات کو دیکھتے ایسے ہانپے گا، ایسے مرنے ڈوبنے لگ جائے گا کہ اب میں کیسے چڑھوں اس پر، کیسے قبول کروں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، کیسے عمل کروں، میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں، میں اسے ایسا مشکل لگا جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہے اس کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یار، آپ تجربہ کر کے آج ہی دیکھ لیں۔ کسی کو کہیں کہ یار آپ بیٹھ کے 3 پارے پڑھیں، آج 10 محرم ہے، 10 محرم ہے، تو آپ 3 پارے پڑھ دیں قرآن پاک کے قریب نہیں آئے گا وہ۔ آج کے دن بھی جو ہے نا وہ بھی جناب اس طرح کے الٹ پٹانگ کاموں میں گزار دے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا اندازہ لگائے نا یار اسی بات کو، رب تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے اس کے لیے ہر طرح کی مصیبت بھی آسان لگتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے لیے، تو پھر کیا پورا کنبہ بھی قربان کر دیا انہیں آسان لگا؟ پورا کنبہ بھی قربان کر دیا انہیں آسان لگا؟ کہیں مشکل دکھائی نہیں دی، ان کے دل میں کہیں تنگی نہیں آئی، جتنا کچھ تھا سارے کا سارا رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے رب کی راہ میں لوٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پلیدی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دل میں پلیدی ہے نا، قرآن کے قریب نہیں آ رہا، دل میں پلیدی ہے نا، نماز کے قریب نہیں آ رہا، دل میں پلیدی ہے نا، ایمان کے قریب نہیں آ رہا، دل میں پلیدی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے قریب نہیں آ رہا، تو یہی پلیدی جو ہے یہی بندے کو غرق کرتی ہے، یہی ڈبوتی ہے، یہی بندے کو حق کے قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ پلیدی جو ہے نا کئی طرح کی ہوتی ہے، کفر کی پلیدی، شرک کی پلیدی، فسق کی پلیدی۔ فسق کی پلیدی جو ہے نا یہ بھی بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قریب نہیں آنے دیتی۔ کئی سارے لوگ ہیں ایسے، وہ جناب 4 دن وہ نمازیں پڑھیں گے، تسبیحاں پھیریں گے، کہ بعد میں بیٹھا بیچارہ مولوی بھی تنگ آ جائے، حضرت کب جاتے ہیں گھر، بعد میں پھر وہی ہوگا، حضرت صاحب پر شیطانی طاری ہوگی، وہ نماز میں بھی دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ ایسے لوگوں پر شیطان کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، غلبہ بھی ایسا ہوگا کہ چنگا دھواں نکال دے گا۔
اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے نا 4 دن تو رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے، مولا مجھے اس پہ استقامت بھی دے، مجھے یہ بچانے کی بھی توفیق دے۔ ہاں جی 4 دن پڑھی، 4 دن پھر غائب ہو گئے تو بچائیں کہاں بچا کچھ۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس پلیدی سے دور رکھے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پلیدی ڈال دی ہے، یعنی پلیدی رکھ دی ہے ان پر، یہ کفر کی پلیدی، نجاست، ہر طرح کی پلیدی جو ہے، یہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اس سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔